إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونخفه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آڈیو 21 ہے اب ہمارا، اس میں 5 یا 6 ہجری، کیونکہ اکثر واقعات کے تاریخ میں تھوڑا سا اختلافات ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام واقعات آج جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں صلح حدیبیہ تو 6 ہجری کنفرم ہے، یہ جو سرے خبت اور غزوہ مستلق جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہے نا 5 یا 6 ہجری کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو سرنگو کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے چھوٹے سریے بھیج رہے تھے، جو اس میں ایک سریے کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے، سریے خبت۔ سریے خبت میں 300 سواروں کی جمعیت روانہ کی گئی، جس کے سردار ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ کہاں پر روانہ ہوا تھا؟ بحر احمر کے قریب، بحر احمر کے ساحلی علاقے کے طرف ایک قریش کے قافلے کو واچ کرنا تھا یہ لوگ کو، تو وہاں پر یہ 300 لوگوں کی جماعت وہاں پر روانہ ہوئی تھی، اور ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہونے کو آ رہا تھا، بہت دن تک رہنا پڑا تھا انہیں، وہاں پر رکنا پڑا تھا۔ تو وہ جو امیر المومن مطلب اس قافلے کے امیر تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو ان کے پاس جو کھجوریں بچ گئی تھی اس میں سے سب کو کتنے کھجوریں تقسیم کرتے تھے؟ ہر ایک کو نا 2 کھجوریں تقسیم کرتے تھے جی۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی بھوک اتنی شدت رہتی تھی تو وہ گٹلی کو ہی کئی دیر تک منہ میں رکھ کر گھماتے تھے تاکہ ایسا لگے کہ انہیں وہ کچھ کھا رہے ہیں۔ تو اس قدر شدید حالات میں بھی وہ لوگ ثابت قدم رہے جب تک ان کا کام نہیں ہو جاتا، اور یہ 2 کھجوریں بھی بند ہو گئی تھی، جو بھی کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگ کیا کیے تھے، جو بھی صحابہ تھے، یہ 300 صحابہ وہ پتے کھانے لگے تھے جھاڑوں کے، اس وجہ سے بھی اس سریہ کا نام سریہ خبت پڑا تھا۔ جب ان کی حالت اتنی یہ ہو گئی تھی کہ پتوں پہ گزارا کرنے لگے تھے تو اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا تھا کہ یہ کیونکہ ساحلی علاقہ تھا، یعنی سمندر کی طرف تھا ان کا پڑاؤ، تو وہاں پر کیا ہوا تھا، ایک مچھلی خود بخود مطلب باہر آ کے سمندر نے ایسا لگا کہ سمندر پھینک دیا اس مچھلی کو۔ وہ مچھلی کا استاذہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا نام رکھا تھا، امبر، یعنی مچھلی بڑی تھی تو اس کا نام دیا گیا امبر، عین نون بے را، تو امبر نام دیا گیا۔ اس سے یہ لوگ مطلب جو حالت ان لوگوں کی رہ گئی تھی، جو جو کمزوری ان لوگوں کے بدن میں آ گئی تھی، تو یہ گوشت کھانے لگے، حتیٰ کہ یہ لوگ پھر سے توانا تندرست ہو گئے تھے صحابہ، اور انہوں نے اس کا گوشت کاٹ کر سکھایا، اور جب ان کا کام تمام ہو گیا تو اپنے ساتھ وہ گوشت بھی لے کر رکھ لیے تھے کہ مدینے کو لے کے جائیں گے۔
مچھلی اتنی بڑی تھی، کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کیا، مچھلی کی پھسلی کی ہڈی کو رکھا، اس کے نیچے اپنے قافلے کا سب سے اونچا اونٹ لیا اور سب سے اونچے شخص کو سوار کر کے اس کے اوپر سے گرا. تو وہ پھسلی کی ہڈی اتنی اونچی تھی کہ یہ مطلب اونٹ اور اونٹ پہ سوار شخص دونوں اپنے خط میں لمبے دراز ہونے کے باوجود آسانی سے گزر گئے. تو اتنی بڑی مچھلی تھی. تو جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ پیش کیا کہ اس طریقے سے ہم نے مچھلی کا گوشت کھایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سے پوچھتے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو مجھ سے بھی شیئر کیجیے. تو صحابہ شیئر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت نوش فرماتے. تو ایک سریہ تھا سریہ خبت، اور اس کے امیر تھے یہ 300 سواروں کے امیر کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح. اور یہ ابو عبیدہ جی، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کا لقب تھا امت کے امین، امت کے امانت دار. ٹھیک ہے. پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرسی. یہ کب واقع ہوا اور کیوں واقع ہوا؟ یہ بھی 5 ہجری میں ہی شعبان بول کے لکھا ہوا ہے بک میں. تو کیا یہ واقعہ کا کیا تھا پس منظر کہ حارث بن ابی زرات یہ شخص عرب کے قافلے میں نا تمام چھوٹے چھوٹے قبائل کو اکٹھا جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تھی کہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں حارث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کنفرمیشن کے لیے اور ایک صحابی کو بھیجتے. وہ صحابی بھی بولتے ہاں یہ جو ہم لوگوں کو نیوز ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، حارث ایسی تیاری کر رہے ہیں. تو پھر وہ حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ وہ لوگ آ کر ہم یعنی مدینے پر حملہ کرنے سے پہلے ہی آپ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو لے کر جا کے تو ان لوگوں پہ اچانک سے حملہ کر دیتے تھے. یہ ہم لوگ لاسٹ آڈیو میں بھی پڑھے تھے کہ ہے نا کہ ہمیشہ لوگ بھاگ جانے پہ مجبور ہو جاتے تھے اچانک حملے کی وجہ سے، مسلمانوں کے اچانک حملے کی وجہ سے وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے. تو اس ٹائم پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اچانک سے حملہ کیے اور اپنے ساتھ اصحاب کو لے کر گئے وہاں پر. اور یہ غزوہ بہت امپورٹنٹ غزوہ ہے، اس میں بہت اہم واقعات پیش آئے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے یہ حارث بن ابی ذر پہ جو ہے کہ حملہ کیے تھے تو بہت سے لوگ چلے گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے. لیکن حارث اور تھوڑے مطلب جتنے انہوں سمجھے تھے اتنے نہیں، 1-2 قبیلے کے لوگ مل کے تھوڑی سی جنگ ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جھڑپ ہوئی ہلکی سی، ایک روایت میں آتا ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو یہ سب لوگ ہٹ گئے تھے بول کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود عورتیں اور چرواہے وغیرہ کو قبضے میں کر لیے تھے. اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ بہت سے قبائل مطلب زیادہ تر قبائل جو چلے گئے تھے اور صرف بنو حارث اور ایک قبیلہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑے تھے، جس میں ایک ہمارے انصار صحابی کا بھی انتقال ہو گیا تھا. سوری. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مویشی اور ان کے عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس وقت کے جنگ کے لحاظ سے مطلب مال غنیمت میں جو بھی ملتا ہے اس کو حصہ لگایا جاتا تھا اور فوجوں میں تقسیم کیا جاتا. تو اس میں جو ہے سو کہ مویشی وغیرہ جب تقسیم کیے تو اس میں حارث کے بیٹے بھی تھے جویریہ. وہ جویریہ ایک صحابی کے حصے میں آ گئے تھے. تو وہ صحابی کا نام تھا ثابت بن قیس. تو وہ نہیں چاہ رہے تھے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ایک سردار کی بیٹی کی ہوں اور ایک عام آدمی کے پاس میں رہوں. تو وہ صحابی سے کیا کرتی کہ میں آپ کو اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں نا آپ کو اتنی رقم دے دوں گی. پھر
وہ صحابی مان جاتے. تو جویریہ کیا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور بہت واضح انداز میں اپنا مدعا پیش کرتے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں اتنی رقم ادا کرنی چاہ رہی ہوں, اور لیکن میں قید میں ہوں, اگر آپ لوگ مجھے مہلت دے تو میں اس رقم کا انتظام کر سکتی. تو جب ان کی بات وغیرہ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیتے اور ان سے شادی ہو جاتی. اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن پہلے ایک خواب آیا تھا کہ وہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چاند ہے جو ان کی گود میں آ کر گرا ہے, یعنی اس سے یہ تشبیہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونا تھا. تو وہ خوشی سے راضی ہو جاتی, اس طریقے سے شادی ہو جاتی. اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, بہت زیادہ خوبصورت تھے اور بات کرنے کا انداز بھی بہت اچھا رہتا. جب حارث یعنی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آ رہے تھے تو اپنا مال وغیرہ لینے کے لیے جب آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا, اپنے جو دبے سونٹ تھے وہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے پہاڑوں میں چھپا دیا تھا. پھر وہ جیسے ہی مدینے انٹر ہوتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنا پیش کرتے کہ میرے پاس اتنے مال ہے اور قیدی ہے, آپ رہا کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم تو مطلب دے دیے تو ہے نا, یہ جو مال آئے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان 2 اونٹوں کا کیا ہے جو تم فلاں جگہ پہ چھپا کر آئے. تو یہ بات سے حارث بن ابی ذرار ایمان لے کر آتے, مسلمان ہو جاتے. تو یہاں پر ایک بات سسٹرز, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ کیونکہ حارث بن ابی ذرار نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اونٹ انہوں نے کہاں چھپایا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ جی ہاں بس تھا اللہ کے طرف سے یہی آ گئی تھی. وہی سے معلوم ہوتا تھا. وہی سے معلوم ہوتا, ان کو غیب کا علم نہیں تھا. نہیں اللہ تھا جس نا, قدر نہیں تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کو تھا غیب کا نہیں علم. تھا. جی غیب کا علم نہیں تھا. جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا علم غیب کا علم نہیں تھا. اللہ جس قدر ان کو مطلب معلوم کروانا چاہتے تھے وحی کے ذریعے ان کو معلوم کروا دیتے. معلوم ہو جاتا تھا. جی 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 کیونکہ اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو جاسوس وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. جاسوس آ کے رپورٹ کرنے کے باوجود بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کے لیے اور ایک صحابی کو بھیجا تھا, ہے نا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سسٹرز بات یہ؟ جی 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 کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہو گیا, شادی بھی ہو گئی اور حارث بن ابی ذرار بھی مسلمان بھی ہو گئے. اور جب کوئی حویلی کا سردار اگر کوئی قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا تو اس کے تمام لوگ بھی جو ہے کہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے جب حارث بن ابی ذرار نے جب ایمان لائے, مسلمان ہو گئے, تو اس قبیلے کے تمام لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اور یہ سب قید میں بھی تھے نا. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے. اس بنا پر تمام صحابی نے کوئی فدیہ لیے بغیر تمام قیدیوں کو جو ہے سو کہ آزاد کر دیا. اور اس مطلب جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر کیا ہوا تھا, ایک واقعہ پیش آیا تھا. یعنی مدینے سے تھوڑی دور پہ جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر ایک واقعہ یہ آیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جب بھی سفر پہ نکل رہے تھے تو ان کے پاس اب فی قرآن الحال نکالتا تھا. ہاں فی الحال کتنے بیویاں تھے, مطلب زینب سے 5 بیویاں تھے. ام سلمہ, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے ہو گئے, حفصہ 3. بنت عمر. جی حفصہ 4, اب 5 5 جویریہ ہے. 5 تھے اس وقت. جی زینب, سودا, اچھا اور ایک زینب کا انتقال ہو گیا تو 4 تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگ میں سے جب خوراک لیے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 زینبوں سے شادی کی. زینب بنت خزیمہ جو صرف 8 ماہ کے لیے تھے اور ان کا انتقال ہو جاتا. پھر زینب بنت شہش جو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وائف تھے, وہ جی 2 جی زینب.
تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. خورا میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی قافلے میں. تو وہ اپنے سجاوٹ کے لیے جو ہار اپنی بہن کا لے کر آتے تھے وہ ہار گم ہو جاتا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے، اور یہ قافلہ نا وہاں سے کوچ کرنے والا رہتا، مطلب وہاں سے نکلنے والے رہتے. تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ تو وہ بولتے کہ میرا ہار کھو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روک دیتے، مطلب جو بھی ساتھ میں صحابہ تھے ان تمام کو رکا دیتے اور ہار ڈھونڈنے لگ جاتے. اس مطلب بیوی سے محبت اور ان کے ہار کے محبت کی ایک نشانی بھی یہاں پر پڑ جاتی، مطلب ان کی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روک دیا تھا. تو جب پھر وہ ہار ڈھونڈتے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو جاتے، اور صحابہ پورے نا ادھر پریشان ہوتے کہ اب ہم کو نکلنے کا وقت ہے، صبح ہو جا رہی ہے، اور یہ جو ایریا ہے وہاں پر پانی بھی ختم ہو گیا تھا، نمازوں کا ٹائم تھا، کیونکہ اکثر رات میں چلتے تھے اور صبح کے وقت تھوڑا آرام کرتے تھے. دھوپ نکلنے سے پہلے تک چلتے تھے، پھر زیادہ دھوپ ہو گئی تو رک جاتا تھا قافلہ. تو پھر اب یہ چلنے کا ٹائم ہے، اب صبح کا وقت آ جا رہا. یہاں پر کوئی بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے رہے آگے بڑھنے کے لیے، اور ہار بھی نہیں مل رہا. تو تھوڑے صحابیہ بھی آپس میں بولتے رہتے دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایک ہار کے لیے رک گئے ویسا رہتا. تو ابو بکر صدیق جب یہ سنتے تو پھر اندر آ کر دیکھتے رہتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، محض ایک ہار کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ مطلب کام مہم کے لیے نکلے اور راستے میں رک جانا پڑا، صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. بلکہ آتے رہتے اور گھور کر دیکھ کے جاتے رہتے. بیٹی تھے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے. پھر اور بھی تھوڑی دیر ہونے لگی تو پھر کیا کرتے، آ کر مطلب آپ کی وجہ سے ہوا بلکہ تھوڑا سا ان کے انگلی کر کے بتاتے رہتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس طریقے سے حالات پیش آتے رہتے، صحابہ پریشان رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگتے تو مسکراتے ہوئے جاگتے اور کہتے کہ تیمم کی آیت آ گئی. تیمم کا کیا ہے، جب اگر پانی میسر نہ ہو تو ہم پاک مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. یہ جب مطلب اس وجہ سے، تو وجہ کون بنے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا. تو سید بن حضیب کے ایک صحابی رہتے، انصاری صحابی. وہ صحابی بولتے کہ آئے ابو بکر صدیق، آپ کے مطلب آپ کی وجہ سے جو برکات ہے یہ پہلی برکت تو نہیں، اور بھی برکات تھے. یعنی ایک تعریف کرتے جو آپس میں رہتا نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم لوگ رک گئے، پھر اس کا ایک اچھی تعریف میں اختتام کرتے. تو جب وہ قافلہ اٹھتا آگے بڑھنے کے لیے تو اونٹنے کے نیچے ہی ہار مل جاتا. تو یہ ایک تھا واقعہ. اور ایک واقعہ کیا پیش آتا کہ پھر وہ کئی جگہ سے مطلب دوسری جگہ جا رہے تھے، تو پھر سے ان کا ہار، یعنی آپ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے ایک جگہ رکتے، یعنی جب سب کچھ کرنے سے پہلے آپ حاجت کے لیے تھوڑی دور پہ جاتے، وہ اپنا جو رہتا کیمل پہ مطلب سمجھ رہے نا، وہ اطراف جی سے جی کور رہتا، اندر بیٹھے نہیں بیٹھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو. ہا واو دال جیم بولتے ہیں حج. تو وہ اس پہ سوار رہتی تو حاجت کے لیے رک جاتی، لیکن جیسے ہی واپس ہوتی تو دیکھتی کہ اپنا ہار گم ہے، تو پھر وہ ہار کی تلاش میں آتے. تو پھر صحابہ مطلب جو ان کے حوض کو اٹھا کے کیمل پہ رکھتے تھے وہ لوگ سمجھتے کہ آپ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے تو ان کو وزن بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. خالی ہے تو بھی سیم ویٹ رہتا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا تو بھی سیم رہتے تھے. حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ رہے تھے، لیکن دیر ہو جانے کی وجہ سے یہ لوگ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے ہے، تو وہ اٹھاتے اور کیمل پہ رکھتے، قافلہ آگے بڑھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ تھی کہ جب بھی قافلہ گزرتا تو ایک آدمی کو مطلب ایک صحابی کو پیچھے رکھ دیتے تھے. اگر قافلہ رکا تو وہاں سے کچھ بھی اگر چیزیں چھوٹ گئے وہ کرے تو وہ چیزوں کو سمیٹتے ہوئے پیچھے سے آتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد گزرتے تھے، مطلب سمجھ میں آ رہا، پیچھے بیک کپ جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ایک صحابی رہتے تھے. تو جب یہ قافلہ چلے جاتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، جو چیز جہاں سے گم ہوئی وہ لوگ آ کر وہیں پر ڈھونڈتے، تو میں یہیں پر انتظار کروں گی، مطلب جس جگہ پہ سے ان کا قافلہ روانہ ہوا تھا وہیں پر آپ بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے. تو یہ صحابی صفوان بن معطل، یہ صحابی جو ہے کہ آتے رہتے راستے میں، تو جب دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کرے تو صرف ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، زور سے پڑھے. تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتی تو انہوں کیا کرتے، کیمل رکھتے تھے، وہ اونٹ پہ جو ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرتے. کوئی بات ہی نہیں ہوتی، صرف وہ ایک آیت ہی ہوتی
اور ان کو کیسا معلوم تھا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو یہ پردے کا حکم نا سورہ احزاب میں آیا نا، اس سے پہلے جو ہے سو کہ مطلب دیکھ کے تھے کہ صفوان بن معطل دیکھ کے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو معلوم تھا یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی جاتی تو وہ آواز سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ وغیرہ اچھے سے ڈھانک لیتے، تو یہ ان کو سوار ہو کے دونوں مل کے آتے، تو یہ صبح کے وقت اگر وہ قافلہ پہنچ گیا تو یہ لوگ پہنچنے تک ذرا دھوپ اچھی تیز ہو جاتی، دوپہر کا ٹائم شروع ہو جاتا۔ تو یہ بات اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی تھے، عبداللہ بن ابی بھی تھے، ہر جنگ میں شامل ہوتے اور وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہتے۔ اپن یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں احد کے ٹائم سے، ہے نا، کیسا جوائن ہو کے اینڈ ہلو مومنٹ پہ چلے جاتے، تو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں وہ لوگ منافق۔ ہلو جی آواز کلیئر ہے؟ جی ہاں ہاں کلیئر ہے۔ ایکچولی میں تھوڑا پوائنٹ مس کر لی تھی، آپ تھوڑا پیچھے جا سکتے جہاں پر وہ چھٹ گئے تھے وہاں سے۔ جی جزاک اللہ۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چھوٹ جاتے تو وہ وہیں پر رک جاتے، کیوں؟ جو چیز جہاں گم ہوئی وہیں پر آ کر پھر تلاش کرتے نا، وہ ایک بات سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پلیس پہ رک جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، قافلے سے تھوڑی دور پہلے مطلب تھوڑی دور کے بعد ایک شخص کو یا کسی ایک صحابی کو رکھتے تھے کہ جو اگر کہیں مطلب قافلہ گزرا کچھ چیزیں رہ گئے وغیرہ تو سمیٹتے ہوئے لے کر جانا۔ سمجھ میں آ رہا نا میں جو بات بولنا چاہ رہی؟ تو وہ صحابی تھے، وہ صحابی کون تھے؟ صفوان بن معطل۔ وہ صحابی جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو کہ سو گئی تھی اس وقت، تو انہوں نے زور سے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو یہ آواز سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ وغیرہ کور کر لیتے، پھر یہ صحابی اپنا اونٹ پیش کرتے جس پر سوار ہو کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ مطلب دونوں سوار ہوتے اور یہ جو قافلہ رہتا وہاں سے آ کر ملتے۔ تو قافلہ کہاں پر ہوا تھا؟ صبح کے وقت پہنچ گیا تھا، لیکن آپ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل پہنچے تھے تو تھوڑا دن کا ٹائم ہو گیا تھا، تو لیٹ ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین تھے، وہ منافقین میں بھی کون؟ منافقین کا سردار تھا، رئیس تھا عبداللہ بن ابی، جس کو موقع مل جاتا کہ باتیں بنانے کا کہ دیکھو یہ دونوں آگے مطلب کچھ بھی غلط بات تہمت اٹھا دیتے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے۔ یہ واقعہ چلتے رہتا، اس طریقے سے باتیں کرتے رہتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل ایک ساتھ آ گیا ایسا بول کے یہ باتیں چلتی رہتی۔ پھر کیا ہوتا ایک واقعہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جو ہے سو کہ پانی لینے جاتے، پانی لینے گئے تو وہاں پر ایک اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار ہے مہاجر ہے؟ مہاجر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، مہاجر ہے مہاجر ہے، مہاجر جی تھے نا، تو انصار صحابی بھی وہاں پر آتے، وہاں پر جی آنے کے بعد دونوں میں تھوڑا سا دھکا، یعنی کوئی کسی کو دھکا دیتے تو تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا۔ جب یہ انصاری کو لگتا، مہاجر کو لگتا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو دھکا لگتا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آواز دیتے کہ اے مہاجر آ جائیے میری مدد کے لیے، تو پھر وہ انصار صحابی بھی آواز لگاتے تو انصار آ جاتے۔ یہ دونوں جھگڑ مطلب کیا ہوتا مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا، انصار اور مہاجرین کے بیچ جھگڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خبر ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولتے میری موجودگی میں اس قدر جاہلت کا مظاہرہ کریں گے یہ میں برداشت نہیں کر سکا اور یقین بھی نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ مطلب وہ صحابہ کیسے لڑ سکتے ایک دوسرے سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے واپس ہو جاتے اور جھگڑا روک دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک تدبیر یہ کیا کرتے کہ فوراً کچھ کا حکم دیتے، یعنی لوگوں کو بیٹھ کر اس بارے میں ڈسکشن کر کے اس کو بڑا کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کچھ کریں گے اور اس قدر چلاتے کہ لوگ تھک جاتے، مطلب بات کرنے کی سکت نہیں رہتی۔ حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ بہت دور چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ جو اٹھ رہی ہے افواہ وغیرہ سب دب جائے، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن نہ ہو۔ وہاں پر بھی عبداللہ بن ابی کیا کرتے ایک بات کیا بول دیتے کہ دیکھیں انصار صحابہ کو مطلب اکسا رہے مہاجرین کے خلاف کہ یہ تو وہی بات ہوئی کھاؤ پیو، اور اپنے کتے کو مطلب کچھ اس طریقے سے الفاظ یوز کرتے کہ آپ لوگ خود ان کا مال سے مدد کیے اور کرے اور آج
آپ لوگوں سے ہی یعنی انصار سے ہی مہاجر لڑ رہے ہیں بول کے وہ بولتے. اور اگر آپ لوگ دیکھیں گے جب مدینے میں داخل ہوئیں گے تو ہم لوگ مدینے کا ایک معزز انسان ایک انسان کو ذلیل کر کر مدینے سے نکال دے گا بلکہ اس طریقے سے ایک بات بولتے. اور یہ بات کون سنتے؟ زید بن ارقم جو کہ اس وقت ایک نوجوان صحابی تھے. وہ صحابی سن کے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہو عبداللہ بن ابی، بلکہ جا کے کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے کہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی، ایک معزز شخص ایک ذلیل شخص کو نکال دے گا. تو عبداللہ بن ابی کو جب معلوم ہوتا کہ زید بن ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر دی تو وہ بول دیتا، جھوٹی گواہی دینے لگتا کہ نہیں میں تو بالکل بھی نہیں بولا. تو بعض صحابہ کیا کرتے ہاں یہ بیچارے چھوٹے ہیں نا تو شاید بات کو کچھ اور سمجھے ہوئے. تو یہ بات سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی رہتی زید جی بن ارقم کو کہ ارے میں اتنا سچا رہنے کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی غلط بات بول دیے تو بھی لوگ ان پہ ہی زیادہ یقین کرے عبداللہ بن ابی پہ، بلکہ تھوڑا یہ رہتا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے سورہ احزاب میں ایک آیت نازل کرتے جس کی وجہ سے جو ہے کہ ان کی برات ملتی، یعنی سب کو سمجھ میں آ جاتا کہ عبداللہ بن ابی جھوٹ بول رہے ہیں اور زید بن ارقم صحیح بولے تھے. تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے زید بن ارقم. پھر یہ چل رہا تھا معاملات، جنگ سے واپس ہو جاتے تو ان کے بیٹے خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے خود روک دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی آپ کی ہمت کیسے، یعنی ان کے بیٹے عبداللہ رہتے عبداللہ بن ابی کے، انہوں خود اب روک دیتے مدینے میں جانے سے کہ بولتے آپ اتنی بڑی بات بول کے رسول اللہ کو مدینے میں کیسا آ رہے، آپ کو میں انٹر نہیں دیتا ہوں بول کے بولتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں کرو ایسا، باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا بول کے ہٹا دیتے. تو پھر ان کے بیٹے خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ خود بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جب کبھی بھی ارادہ ہے ان کو ختم کرنے کا آپ میرے کو آرڈر کرو میں ان کو ختم کر دیتا ہوں. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور آپ سے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولتے کیا آپ میرے کو حکم کرو میں عبداللہ بن ابی جو شر پہلا رہے ہیں اس قدر میں ان کا سر اڑا دیتا ہوں بولتے. تو عمر بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں عمر یہ مت کرو، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ بات سے رکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتے. پھر جب بھی مطلب یہ عبداللہ بن ابی اس قدر اس کام کے بعد اتنا بدنام ہو گئے تھے کہ ان کے قوم کے خود لوگ ان کو لعن طعن کرنے لگتے تھے کہ تم چپ بیٹھو تم کیا بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی بولتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگتے کہ دے دے، شاید اس وجہ سے ہی ان پہ مطلب تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ رحم کر لے، وہ ان کی منشا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا پیش کرتے. کیوں کہ عبداللہ بن عباس جب فتح مکہ کے بعد آ کر یہاں پر رہنے لگے تھے تو ان کے پاس انہوں دراز قامت کے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اس سائز کا کرتا نہیں رہتا. تو عبداللہ بن ابی ایک اپنا پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرچ اتار دیتے. تو یہ ہو رہا تھا. واپس آگے، واپس آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں مطلب ایسا تھا تھوڑا ٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا. اور جب معلوم ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگ ایسے باتیں بنا رہے ہیں مدینے میں ایسے خبریں پھیل رہے ہیں تو بہت زیادہ روتے، اتنا زیادہ روتے اور اپنے والدین کے گھر میں آ جاتے. ابو بکر صدیق ان کے پاس آ کے روتے رہتے. تو بہت سے لوگ مسلمان صحابی بھی تھوڑے ایک دو صحابی بھی مطلب تھوڑا سا اس بارے میں بات کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی برات آتی سورۃ النور میں. یعنی یہ برات آنے سے پہلے بھی کیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر آتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بولتے اگر تم کچھ بھی غلطی نہیں کرے تو اللہ بے شک آپ کی برات مطلب آپ بری ہیں بول کے اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. لیکن اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کے لیے اچھے سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو جب یہ بات سنتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رونا بند کر دیتے. اپنا رونا بند کر دے کے بولتے ٹھیک ہے میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں بولوں گی کیونکہ اگر میں اب بری بھی ہوں بولے تو سب لوگوں کو ڈاؤٹ ہی رہے گا میرے اوپر. تو میں اب کچھ بھی نہیں بولوں گی جب تک آپ جو ہے سو کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کے بارے میں برات نہ پیش کر دے. تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بول کے خاموشی سے مطلب رسول اللہ کے جانب سے رخ پھیر کے بیٹھ جاتے تو
اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے، سورۃ نور کی آیتیں نازل ہوتی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل کے بارے میں آتی، برات آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور بولتے عائشہ مبارک ہو کہ تم کو برات مل گئی. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے، مطلب ابو بکر صدیق کے والدہ بولتے کہ جاؤ شوہر سے ملو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، تم ناراض تھے نا، جاؤ بات کرو اور اپنے شوہر کی طرف جاؤ بول کے بولتے، ان کی تعریف کرو. تو نہیں، میں تو اللہ کی تعریف کروں گی، جو مجھے جو ہے کہ اس الزام سے بری کرے، میں صرف اللہ کی تعریف کروں گی اور کسی کی نہیں، اور میں ان کی طرف بھی نہیں جاؤں گی. یعنی تھوڑی سا ناراضگی کا اظہار کرتے. تو یہ تھا افق کا واقعہ، اس کو کہتے ہیں واقعہ افق. پھر یعنی یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، غزوات پیش آ گئے، اور کیا ہمیشہ مسلمانوں کو کیا ہو رہی تھی؟ جیت حاصل ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جیت سے کیا ہو رہے تھے؟ کون پریشان ہو رہے تھے؟ ایک تو مشرکین مکہ تھے، اور یہ کون تھے پریشان ہو رہے تھے؟ جو یہ مسلمانوں کے فتوحات سے یہودی. جن کو مدینے سے نکالا گیا تھا نا، تو وہ لوگوں میں، اور یہ سب کہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے؟ خیبر کے علاقے میں. اب یہ لوگوں کو بے چینی شروع ہو گئی تھی، تو اب یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام میں امن ہو. تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ یعنی ایسے قبائل جن کے پاس مسلمان رہ رہے ہیں، مگر تھوڑی صرف مدینے میں ہی مسلمان نہیں نا، تھوڑے آزو بازو میں بھی لوگ آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، پھر جا رہے تھے نا، تو ان لوگوں کو ستانے کے لیے اکسا رہے تھے. کون؟ یہ خیبر کے یہودی. اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے سریے بھی پیش آ رہے تھے، غزوات بھی پیش آ رہے تھے. اور ایک مشرکین مکہ تھے، اور مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ خواب بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے یا عمرہ کر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں آ گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خواب کا اظہار کرتے اور عمرہ کا ارادہ کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ارادہ کرتے. تو 1400 یا 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے. کہاں پر؟ مکے سے مدینے کے لیے نکلتے. اس بار بھی قرآ ڈالا جاتا. تو اس بار کون سی امہات المومنین میں آپ کے ساتھ رہتے؟ ام سلمہ آپ کے ساتھ رہتے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے، مکے کی جانب رخ کرتے، تو صرف کیا کرتے؟ ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور ساتھ میں رکھتے، اور ان کے مطلب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ صرف حج کی نیت سے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کی نیت سے نہیں آ. تو یہ معلوم ہو جانا ہے لوگوں کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکلتے. لیکن مدینے میں کیا ہوتا؟ لوگوں کو جب معلوم ہو جاتا، مکے میں جب لوگوں مشرکین کو معلوم ہو جاتا کہ مسلمان آ رہے ہیں اس ارادے سے، جنگ کے ارادے سے نہیں، حج یا عمرہ، میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی، حج ہے یا عمرہ؟ عمرہ کے ارادے سے آتے. جی، عمرہ کے ارادے سے آ رہے تھے. جزاک اللہ خیر. تو عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہیں، معلوم تھا ان کو، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، معلوم تھا. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو روکنا ہے، کہیں تو بھی نکالنا ہے نا، بدلا کسی بھی طریقے سے مسلمان کو تکلیف دینا ہے. حالانکہ ہر کسی کے لیے مکے کعبے کے دروازے کھلے تھے، کوئی بھی آ سکتا تھا، طواف وغیرہ کر سکتے تھے. لیکن مشرکین کیا کیے تھے؟ پہلی بار مسلمانوں کو روک رہے تھے. تو یہ کیا پہلی بار ہوا تھا؟ ہم نے اس کا واقعہ ایک صحابی کو روکا گیا تھا، پڑھے تھے نا سیرہ میں، مطلب سنے تھے کہ سعد بن معاذ جب جاتے جنگ بدر سے پہلے، ان کو بھی روک دیا جاتا نا. اور کس نے روکا تھا انہیں؟ جی ایک شخص نے، اس وقت کا سب سے بڑا مخالف، بدر سے پہلے امت کا فرعون، ابو جہل. جی ابو جہل نے روکا تھا. سعد بن معاذ گئے تھے عمرہ کی نیت سے، تو ابو جہل نے روک دیا تھا، کیا آپ نہیں کریں گے عمرہ؟ تو اچھا تم مجھے اس راستے سے روکے. تو سعد بن معاذ نے کیا بولا؟ میں تمہاری تجارت کا راستہ روک دوں گا، کیونکہ مدینے سے ہو کر جاتا تھا نا، مدینے کے پاس سے گزرتا تھا. تو یہاں پر اب ایک جماعت آئی تھی 1400-1500 صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور دکھا رہے بھی کہ صرف ہم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو بھی مشرکین مکہ کیا کیے؟ خالد بن ولید کے زیر نگرانی 200 لوگوں کو مدینے کے بارڈر پہ ٹھہرا دیے کہ ان کا داخلہ بند کرا دو مسلمانوں کو. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب دیکھتے کہ خالد بن ولید راستہ روکے ہوئے ہے اور اس وقت ظہر کا نماز کو یا عصر کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو وہاں پر صلاۃ الخوف ہو جاتا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اب یہ ایک غزوہ آئے گا، غزوہ بدر کے بعد ذات الرقاع آیا تھا. ذات الرقاع کا میں نے واقعہ پیش کیا تھا نا کہ صحابہ بہت وہاں پر بھی جاتے، حملہ کرتے اور واپس آ جاتے. تو وہاں پر بھی ہے صلاۃ الخوف کا واقعہ، یہاں پر بھی. یعنی دو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف نازل ہوئی اور بعض کا ہے صلح حدیبیہ میں اس وقت صلاۃ الخوف نازل ہوئی. مطلب کیا بولیں گے، نازل ہوئی نہیں ہے، اس وقت نماز پڑھے گی، صلاۃ الخوف نماز پڑھی گئی پہلی بار. تھوڑا کنفیوز ہو گیا؟ نہیں کلیئر ہے سسٹر؟ نہیں کلیئر ہے، بٹ صلاۃ ہاں الخوف خوف ہے اس کا نام؟ جی صلاۃ الخوف. جی خوف مانے ڈر. ہاں جی، جی یعنی ٹھیک. ایڈوانٹیج نہ لے سکے لوگ اس وجہ سے جنگ کرنے کے لیے بھی، تو ایک تھوڑے لوگ نا حفاظت کے لیے رہیں گے، تھوڑے لوگ نماز ادا کریں گے. تو اس وقت اس نماز کے ٹائم پہ خالد بن ولید کے بالکل قریب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں اگر چاہتے تو خالد بن ولید جو کہ ابھی ان کو ایمان نہیں قتل لائے کر دے تھے سکتے تھے، تو وہ قتل کر سکتے تھے، لیکن کوئی چیز تھی جو انہیں روکتی تھی، روک رہی تھی. اور جی ایک چیز تھی جو روک رہی تھی، اور ایک چیز تھی ان کی بڑائیت کو ماننے کے لیے، اسلام کی بڑائیت کو قبول کرنے کے لیے بھی ایک چیز روک رہی تھی، یعنی وہ ابھی کشمکش میں تھے. تو یہ واقعات تھا. اور صلاۃ الخوف بھی نازل ہوئی تھی، ادا کی تھی مسلمانوں نے. جب دیکھ رہے کہ یہ لوگ مطلب شر پھیلانے کے اندازے میں ہے اور یہ قافلہ مطلب خالد بن ولید روک رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چینج کر لیتے، راستہ چینج کر کے دور سے یعنی جانے کے لیے ارادہ کرتے اور ایک جگہ پہ رک جاتے، حدیبیہ پہ. وہاں پر چشمہ رہتا، وہ حدیبیہ پہ رک جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ کے ساتھ سب لوگ رک جاتے. تو پھر خالد بن ولید کیا کرتے، یہاں سے راستہ چھوڑ کے قریش کو بات پہنچاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل لیے، دوسرے راستے سے آ رہے. تو قریش وہاں پر بھی پہنچ جاتے. وہاں پر کیا کرتے رہتے، مطلب ابھی بات چیت شروع ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور مشرکین کے بیچ میں. تو وہ اپنے بھیجتے رہتے لوگ، خاصدوں کو اپنے بات چیت کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے رہتے مشرکین. اس میں سے ایک عروہ بن کیا نام ہے ان کا، عروہ بن مسعود، جو صحابی تھے، صحابی نہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو لڑائی کی نیت سے نہیں آیا، میں صرف عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات بار بار دہراتے رہتے. تو پھر اس کے بعد بھی کیا کرتے، عروہ بات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھیتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ، وہ صحابی کیا کرتے رہتے، ان کا ہاتھ ہٹا کے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کرتے رہتے کہ اگر تم نے پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھوا تو میں تمہارا تلوار سے سر کاٹ دوں گا، یعنی تم کو قتل کر دوں گا. اس طریقے سے بتاتے رہتے. تو پھر عروہ جب دیکھتے تو مغیرہ بن شعبہ، تو یہ چاچا بھتیجے ہوتے آپس میں رشتہ، یعنی تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو، تو وہ لوگ بولتے ہاں، مغیرہ بن شعبہ بولتے ہاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ بات چیت ہو رہی تھی، کوئی بات چیت نہیں آ رہی، مطلب کوئی کچھ معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات کرنے کے لیے آتے مختلف لوگ مشرکین کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کرتے کہ میں صرف عمرہ کی نیت سے آ رہا ہوں، کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں. حالانکہ وہ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہے، پھر بھی اس اور جو بھی جو ہے سکی بات آپ سے بات کر کے جاتے، مشرکین مکہ سے یہ کہتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات کریں گے رہے ہیں، ان کو اجازت دیں گے. لیکن مشرکوں میں ہوتا ہے نا ایک، تو وہ لوگ رکے ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا کرتے، ایک سفارت اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجنے کے لیے کیا کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے رہتے. بنو عدی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 بڑے قبائل تھے. اس میں یہ بھی ایک قبیلہ تھا بنو عدی، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے. اور یہ بنو عدی کا کام کیا تھا، سفارت کی معاملات سنبھالتے تھے مدینے کی، مکے کی، قریش کے. تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہتے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے کہ میں وہاں پر گیا تو مجھے بچانے کے لیے, مطلب اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ گیا تو میرے کو میرے طرف سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں رہتے, آپ لہٰذا عثمان بن عفان کو بھیج دے, ان کے جو ہے کہ قبیلے والے وہاں پر زیادہ موجود ہیں اور ان کی حفاظت بھی اچھے سے کر سکتے, یعنی ان پہ کچھ پیش نہیں آئے گا. تو جب یہ بات سنتے تو عثمان بن عفان کو بھیجتے. عثمان بن عفان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے, اور اس وقت ابو سفیان وہ لوگ سب بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے. تو یہ بات سے حضرت عثمان کو بھیجتے, تو وہاں پر حضرت عثمان بات چیت کرتے رہتے. تو بات چیت کے دوران وہی بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں, اور یہ پیغام دے کر پہنچا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے تو ہم لوگ عمرہ کر کے چلے جاتے اور آپ لوگوں سے کوئی جنگ نہیں کرتے. تو ان کی بات سن کے قریش مکہ کیا کرتے, ٹھیک ہے ہم تمہاری بات سن لینا, اگر تم چاہتے تو تم جا کے نا طواف کر لو, مکے کا جو بھی ہے طواف وغیرہ کرنا ہے, مکے کی زیارت کر لو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا نہیں کرتے کہ میرے تمام صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ویٹ کر رہے اور میں آؤں طواف کر لوں. تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. یہاں پر یہ معاملہ طے ہو رہا تھا, لیکن خبر کیا ہو جاتی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, ان کے قتل پر, ان کی شہادت کی مطلب کی افواہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام صحابہ سے بیعت لیتے. کیا بیعت لیتے کہ ہم اگر مر جائیں مٹ جائیں, مطلب ہم مر جانے کی حد تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. تو یہ بیعت جب لیتے تو ایک جھاڑ کے نیچے لیتے, یہ بیعت جب لیتے تو ایک جھاڑ کے نیچے لیتے, اور یہ بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. رضوان. جی. اور یہ جھاڑ کے جب جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو بعض ٹہنیاں ایسی تھی کہ جو مطلب جھکی ہوئی ٹہنیوں کو, ایک صحابی تھے مقل بن یسار, وہ صحابی وہ جھاڑیوں کو ہٹا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر سب صحابہ 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے. اور یہاں پر کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ 1400-1500 لوگوں سے راضی ہو گئے تھے. یہاں پر آیت نازل ہوئی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمن اذا یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق, البتہ تحقیق, اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یعنی ایک مورخین کا کیا کہنا ہے, استاذہ نے کیا بیان کیا کہ صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ 1400 لوگوں کو سے آپ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. یہ ایک بات تھی. اور یہ جب بیعت ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تھے اور ان کے بیٹے کو کہیں بھیج رہے تھے. تو ان کے بیٹے کون تھے, عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر جب دیکھتے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تو پہلے وہ آتے بیعت کرتے, پھر جا کے والد کو انفارم کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. تو یہ بیعت رضوان تھا جو کہ ہوتی. اور یہاں پر جب معاہدے چل رہے تھے, بعد میں معلوم ہو جاتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے, لیکن یہ بیعت تو ہو گئی. اور یہ بیعت رضوان مشہور ہے, اور یہ کہاں پر ہوئی تھی, حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی. تو جب اب مشرکین چاہتے, جب بات چیت ہو گئی تو ایک صلح کر لے, ایک معاہدہ کر لے. تو وہ معاہدہ کیا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ آڈیو میں سنیں گے. یہاں تک اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے یا اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے بیان نہیں کیا, آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. کو فرماتے یہ اونٹ کا پیشاب پینا اور اس کا دودھ پینا تو آپ لوگ تندرست ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہاں یہ واقعہ بھی تھا آڈیو میں جو ہم نے بیان نہیں کی گئی تھی. اس میں مرتد لوگوں کا واقعہ بتا گیا تھا. جزاک اللہ خیرا سسٹر جی, آپ نے اچھے سے یاد دلا دیا. تو کیا تھا یہ واقعہ, ایک وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مسلمان ہو گئے تھے, لیکن انہیں کیا ہوا تھا, آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی. کون سے شہر کی, مدینے کی. اور یہ مدینے شہر کی آب و ہوا وہاں کے لوکل لوگوں کو ہی راس آتی تھی. جب کوئی وہاں باہر سے آ کر رہتے تھے تو انہیں راس نہیں آتی تھی. ایسا ہمارے مسلمان مہاجر کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اسٹارٹنگ میں جب گئے تھے مدینے تو جب ہوا تھا ہوا تھا. ابو بکر صدیق بیمار, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اس جگہ کو
مسلمانوں کے لیے برکت والی جگہ بناتے. تو طبیعت خراب ہوتی تھی مدینے میں، جو بھی باہر سے آ کے رہتے تھے ان ہر کسی کو وہ جگہ جو ہے کہ نہیں بنتی تھی، وہاں کی آب و ہوا نہیں بنتی تھی، اسی لیے اس کو ایثرب کہا جاتا تھا. ایثرب بعد میں مدینہ پڑا اس کا شہر کا نام. وہاں کے خود کے لوکل کیا بولتے تھے؟ اپنے شہر کو طیبہ بولتے تھے، یہ ہمارے لیے پاک ہے، اچھا شہر ہے. تو یہ جب آتے تو چند لوگ آتے اور ایمان لاتے، لیکن انہیں آب و ہوا راس نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا بتاتے؟ ایک اپنے چرواہے کے ساتھ لے کر کیا بولتے کہ مدینے کے اطراف میں چرواہے جہاں رہتے وہاں پر جائیے، اونٹوں کے ساتھ رہیے اور اونٹ کا دودھ پیجیے اور اونٹ کا پیشاب بھی پیجیے. تو اس وجہ سے ان کی حالت جو بیماری تھی وہ ٹھیک ہو جاتی. اس کے بعد کیا ہوتا، یہ مسلمان تھے، مسلمان سے کیا ہو جاتے پھر مرتد ہو جاتی، یعنی اسلام سے انکار کر دیتے، اور جو چرائے ہوئے تھے ان کا مال لوٹ لیتے اور ان کو قتل کر دیتے. تو یہ تمام گناہوں کے مطلب جب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کے لیے سخت سزائیں نافذ کرتے. کیا سزا تھی؟ کہ گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. یہ مرتد کی سزا ہے، یعنی جو اسلام میں داخل ہو کر پھر اسلام سے پھر جائے اس کا ہے ہی خطر، سزا ہی خطر ہے. تو یہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی یہ سزاؤں کو فالو کرتے تھے تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اسلام میں بہت اس دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد میں بھی بہت کم ہی جرائم پیش آئے ہیں تھے، لیکن بہت کم، کیونکہ اسلام کی سزائیں تھی اور اس پہ عمل بھی کیا جا رہا تھا تو لوگ بہت ڈرتے تھے. اور لوگ خود سے، اور ان کا ایمان کا تزکیہ بھی اس طریقے سے تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی کوئی نہیں دیکھے تو خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ ہم سے ایسی غلطی ہو گئی، آپ ہم پر حد نافذ کیجیے، ہم کو سزا دیجیے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ نفس کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی. تو یہ واقعہ تھا جو کہ ہم سے مس ہو گیا تھا اور سسٹر جی نے یاد دلا دیا. جزاک اللہ. اور سسٹرز کوئی اور شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ، یا کسی اور کو کچھ ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ سسٹرز؟